نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله سبحانه وتعالى ولقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے۔ یہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس ربیع الاول کے مہینے میں بہت بڑا انقلاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، کہ میں نے اپنے بندوں پر، مومنین پر احسان کیا۔ وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ان میں سے میں نے اپنا ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو آیتیں، جو میرا قرآن لوگوں کو سناتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب قرآن پاک اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ربیع الاول ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے آپ علیہ السلام سے پہلے ہم تھوڑا سا تاریخ کے پس منظر کی طرف جائیں۔ آج سے 1500 سال پہلے کہ نبی کے آنے سے پہلے کتنا ظلم تھا، کتنی جہالت تھی، اتنا ظلم تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا تھا، کتنا ظلم تھا، لڑائیاں چلتی تھی، قبیلوں کے قبیلے لڑائیوں تک چلتی رہتی تھی، کتنا ظلم تھا، گمراہی ہی گمراہی تھی، بدی ہی بدی تھی، بدی کا راج تھا، گمراہی تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کہ اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا کہ اپنا حبیب عطا فرمایا۔ تو میرے عزیز محترم بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ کی برکات، آج آپ کے ثمرات نازل ہو رہے تھے، اور جس مہینے کے اندر 20 اپریل سوموار کا دن ہے، 20 اپریل ہے، 571 عیسوی ہے، آپ کی ولادت ہوتی ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس سال کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اس سال کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی پوری کائنات کے اندر جتنی مائیں ہیں، ان کے پیٹوں کے اندر حمل ہیں، اللہ پاک سب کو بیٹے عطا فرماتے ہیں کہ کائنات کے اندر جتنی مائیں ہیں، میں اپنا حبیب بھیج رہا ہوں، اس سال کی برکت سے میں سب کو بیٹے عطا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو نارینہ اولاد عطا فرمائی، سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ بی بی آمنہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا، جب آپ ابھی ان کے پیٹ کے اندر ہی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد
حضرت عبداللہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھی اور بکریاں چراتے ہوئے اگر میرے پاؤں کے نیچے کانٹا آ جاتا وہ کانٹا پھول بن جاتا۔ فرماتی ہیں کہ میں بکریاں چرانے کے لیے جاتی تھی اور میری بکریاں اللہ پاک ان کو غیب سے ان کی مدد فرماتے اور ان کو غیب سے کھلاتے۔ شام کو جب وہ آتی ہیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے۔ فرماتی ہیں میں کنویں کے پاس جاتی تھی کہ ڈول بھروں، ڈول نیچے ڈالوں اور پانی بھروں۔ اس زمانے کے اندر یہ جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، سوئچ آن کیا موٹر چل گئی، پانی نکالتے تھے۔ فرماتی ہیں اور اس کو پانی نکالتے ہوئے مشقت اٹھانی پڑتی تھی، ڈول کو کھینچنا پڑتا تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں جب کنویں کے پاس جاتی ارادہ کرتی کہ میں یہاں سے پانی بھروں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنویں کے پانی کو اوپر کر دیتے تھے تاکہ میں پانی کو بھر لوں۔ فرماتی ہیں کہ میں بیوہ ہوئی، میرے شوہر کا انتقال ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ کے اندر ہیں اور میرے جسم سے ایسی خوشبو آتی کہ عورتوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ ہم آپ کو کہیں۔ آپ کے دادا کو عبد المطلب کو کہا کہ یہ تو بیوہ ہے، بیوہ کو چاہیے کہ وہ تو سوگ منائے اور یہ خوشبو لگاتی ہے۔ عبد المطلب نے پیغام بھیجا، وہ ان کو آ کے کہا کہ آپ خوشبو لگاتی ہو، عورتیں کہہ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، رونے لگ گئی اور فرمایا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ میری وجہ سے نہیں ہے، میں خوشبو نہیں لگاتی، میرے جسم سے پسینہ آتا ہے تو وہ بھی مشک کی خوشبو کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ میری برکات نہیں ہے، یہ اس بچے کی برکات ہیں، یہ میرا کوئی عمل نہیں ہے، میں کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتی، یہ اس بچے کی وجہ سے ہے کہ میں کپڑا پہنتی ہوں اس سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ اور فرماتی ہیں کہ میں جس جنگل سے گزرتی ہوں درخت بھی مجھے سلام کرتے ہیں۔ اور بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ میں خواب کے اندر کبھی دیکھ رہی ہوں بی بی حوا علیہ السلام سے میری ملاقات ہو رہی ہے۔ کائنات کے اندر جتنی بھی پہلی پاکیزہ عورتیں گزر چکی ہیں ان سے میری ملاقات ہوتی ہے۔ کبھی میں آسیہ سے ملاقات کر رہی ہوں جو فرعون کی باندی ہے۔ کبھی فرماتی ہیں میں مریم علیہ السلام سے ملاقات کر رہی ہوں، حتیٰ کہ فرمایا کہ میں تو جنت کی حوریں مجھے سلام کرنے کے لیے پیش ہوتی ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے؟ یہ اس عظمت والے آنے والے بچے کی وجہ سے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لے آئے تو دنیا کے اندر جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو ختنہ کرنا پڑتا ہے، جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کی ناف کو کاٹنا پڑتا ہے، جتنے بھی بچے آتے ہیں گندگی کے ساتھ آتے ہیں۔ میرے اور آپ کے حبیب جب اس دنیا میں آئے تو آتے ہی پورا کا پورا مکہ منور ہو گیا، پورا گھر منور ہو گیا، روشن ہو گیا، اور آپ کی ناف کٹی ہوئی اور آپ کا ختنہ ہوا اور نہلائے ہوئے اور جسم سے خوشبو آ رہی ہے۔ جو داعی تھی اس نے کہا اس کو نہلاتے ہیں، غیب سے آواز آئی، ہم نے اس کو نہلا کر پاک صاف ستھرا بنا کر بھیجا ہے۔ تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکات دیکھی اور بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی تو آپ کا حسن ایسا تھا کہ دل چاہتا تھا کہ اس کو دیکھتے رہیں، اتنے حسین تھے۔ جو داعی تھی وہ کہنے لگی کہ میں نے اس جیسا حسین بچہ کوئی دیکھا ہی نہیں ہے، یہ کیسا بچہ ہے؟
یہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، آج تک میں نے ایسے بچہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی باری آتی ہے، اس زمانے کے اندر دیہات کی عورتیں آیا کرتی تھیں اور آ کر اپنے شہر کے اندر آ کر، دیہات سے عورتیں آ کر شہر کے اندر آ کر بچوں کو لے جایا کرتی تھی دیہات میں پرورش پانے کے لیے۔ دیہات کے اندر آب و ہوا بہت اچھی ہوتی ہے، اس وجہ سے تو 300 عورتیں آئیں، دائیاں آئیں 300 عورتیں، اور دروازہ کھٹکاتی، کوئی بچہ ہے؟ بی بی آمنہ فرماتی ہاں بچہ ہے۔ اس کا باپ ہے؟ پوچھتی، فرماتی نہیں یہ یتیم ہے۔ کہتی اس کو کون لے گا؟ یہاں سے کیا ملے گا؟ کچھ اجرت بھی لیا کرتی تھیں کہ اس کی اجرت کیا ہمیں ملے گی۔ 300 عورتیں آئیں اور ایسی چلی گئی، اور اللہ نے نصیب کس کے اندر لکھا تھا؟ دائی حلیمہ آئی اور ان کے پاس ایک اونٹنی تھی جو بہت زیادہ لاغر تھی، اور یہ عورتیں اس سے پہلے آ گئیں اور واپس جا رہی تھیں، اور اس کو کہنے لگیں ایک یتیم بچہ تیرے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، باقی ہم سب بچے لے کر جا رہے ہیں۔ وہ دائی حلیمہ آتی ہے، دروازہ کھٹکاتی ہے، بچہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں بچہ ہے لیکن ہے یتیم۔ تو انہوں نے کہا دکھا تو صحیح۔ جب اندر داخل ہوئی دیکھا بچے کو، فرمایا کہ اس جیسا حسین میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اس بچے کو دیکھا اور وہ بچے کے چہرے کے اوپر نور دیکھا جو اس کا نور سورج کی نور سے بھی زیادہ روشن تھا۔ تو بچے کو سینے سے لگاتی ہیں، فرماتے کہ جب میں نے بچے کو سینے سے لگایا، خشک حالی کی وجہ سے، قحط کی وجہ سے میرا دودھ خشک ہو گیا تھا، اور میرے سینے میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکات ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکات ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لیا اور اپنی اونٹنی پر پیچھے بٹھایا، تو وہ اونٹنی چلتی نہیں تھی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کی وجہ سے اونٹنی نہیں چل رہی، اس بچے کو میرے ساتھ آگے بٹھاؤ۔ جب حلیمہ کے شوہر نے اس بچے کو آگے بٹھایا، آگے بٹھانے کے بعد پھر وہ اونٹ ایسے چلا، اتنا تیز چلا، اتنا تیز چلا، تو ان عورتوں نے کہا کہ آپ نے سواری بدل لی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، میں نے سواری نہیں بدلی، میں نے تو سوار بدل لیا۔ اللہ نے اس اونٹنی کو تیز کر دیا۔ تو میرے عزیزو، یہ میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، یہ ان کی شان ہے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ آ رہا ہے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ اللہ کی توحید کو بتلانے والا آ رہا ہے۔ اس کی حیثیت تو دیکھو، اس کی شان تو دیکھو، یہ کون آ رہا ہے؟ اللہ کی بڑائی کو بیان کرنے والا آ رہا ہے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ اللہ کے احکامات کو سنانے والا آ رہا ہے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ قرآن کی عظمت بتلانے والا آ رہا ہے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ بتوں سے بچانے والا آ رہا ہے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ نماز کا کہنے والا آ رہا ہے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ علم کی روشنی میں ڈالنے والا آ رہا ہے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ ماں باپ کے حقوق کو بتلانے والا آ رہا ہے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ شوہر کو بیوی کے حقوق بتلانے والا آ رہا ہے، بیوی کو شوہر کے حقوق بتلانے والا آ رہا ہے۔ یہ کون آ رہا ہے؟ یہ ساری انسانیت کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والا آ رہا ہے، ساری امت کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے والا آ رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے پیارو، یہ ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جس کی شان اللہ خود بیان فرماتا ہے۔
ہم کیا الفاظ ناقص استعمال کریں، اللہ خود ان کے الفاظ استعمال کر رہا ہے۔ اے میرے حبیب اگر تیری امت تیرے دانتوں کا پوچھے تو ان کو کہہ دے یاسین۔ اے میرے حبیب اگر تیری امت تیرے شہر کا پوچھے ان کو بتا دے لا اقسم بهذا البلد۔ اے حبیب اگر تیری امت تیرے زمانے کا پوچھے تو ان کو بتا دے والعصر۔ اے حبیب اگر تیری امت تیرے چہرے کا پوچھے ان کو بتا دے والضحیٰ۔ اے حبیب اگر تیری امت تیری زلفوں کا پوچھے ان کو بتا دے واللیل اذا یغشی، ان کو بتا دے۔ اور اگر تیرے سینے کا پوچھے تو ان کو بتا دے الم نشرح لک صدرک۔ اے حبیب اگر تیری امت تیری پشت کا پوچھے کمر کا پوچھے تو ان کو بتا دے الذی انقض ظہرک۔ اے حبیب اگر تیرے کردار کا پوچھے تو ان کو بتا دے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین انا ارسلناک مبشرا ونذیرا۔ تیری صداقت کا پوچھے تو ان کو بتا دے کہ یہ ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے حبیب اگر یہ ساری کی ساری امت تیرے اخلاق کا پوچھے تو ان کو بتا دے وانک لعلی خلق عظیم۔ یہ وہ ہستی ہے جس کی اللہ خود شان بیان کر رہا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ میرے اور آپ کے حبیب کی شان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب آتے ہیں ظلمت ہی ظلمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر آ کر انسانوں پر ایسی محنت کرتے ہیں کہ وہی جو ظالم تھے وہی نیک بن گئے، وہی پارسا بن گئے۔ تو میرے عزیزو جو ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلے گا اللہ اس سے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اللہ اس سے آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹے گا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوگا، آخرت میں بھی ناکام ہوگا۔ یہ میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 40 سال کی ہوتی ہے تو آپ کو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے نبوت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت اترتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی نازل ہوتی ہے، اس کی 5 آیتیں اترتی ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ 5 آیتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آیتیں نازل ہوتی ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اے حبیب یہ میں تجھے اب نبوت کا اعلان کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے غمگین ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا خدیجہ، اے خدیجہ اطوی الفراش، میرا بستر لپیٹ دے، لا راحت لی بعد اليوم، آج کے بعد میرے آرام کے دن ختم ہو گئے، لا راحت لی بعد اليوم، آج کے بعد میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کس کو دعوت دوں؟ امی جان نے فرمایا آپ مجھ سے شروع کریں۔ امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی اور پہلے اسلام کے اندر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی عورت ہے اور وہ اسلام کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے ہیں اور ابو بکر کو دعوت دیتے ہیں اور ابو بکر تصدیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا، کرتے 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 جب 39ویں نمبر پر پہنچے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضرت صدیق اکبر نے، اے اللہ کے حبیب اب یہ جو بت کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر اور یہ مشرک ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، علی الاعلان دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب صبح ہوئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے کے لیے گئے اور پہلا خطبہ ہے یہ اسلام کا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دینا شروع کیا اور کافروں نے
اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ جسم سارا زخمی ہو گیا، لو لوہان ہو گئے، جتنے مسلمان ماننے والے تھے ان سب کو مارا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، ان کے قبیلے والوں نے ان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ان کے گھر لے گئے اور انہوں نے کہا جس نے اس کو عتبہ نے زیادہ مارا تھا، اگر یہ مر گیا ہم اس کے بدلے عتبہ کو قتل کریں گے۔ جب ان کو ہوش آیا تو کہا کہ کچھ کھا تو لیں، کچھ پی تو لیں، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کہا کہ نہیں، میں تب تک کچھ نہیں کھاؤں گا، تب تک کچھ نہیں پیوں گا جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر لوں۔ یہ تھے سچے عاشق، یہ تھے عشق کرنے والے۔ صرف 12 دن منا لینے کا نام ربیع الاول نہیں ہے، روڈوں پر جانا یہ میلاد منانا نہیں ہے۔ میلاد منانا تو یہ ہے جو حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے تھے، جس تبلیغ کے لیے آئے تھے، جس دین کو لایا تھا، اس دین کو پھیلانا، اس دین کی محنت کرنا، یہ میلاد تھا۔ اس میلاد کو ہم بھول چکے ہیں۔ میلاد مصطفیٰ تو یہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا وہ ہمارا غم بن جاتا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا درد تھا وہ ہمارا درد بن جاتا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر تھی وہ ہماری فکر بن جاتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا غم تھا، کیا درد تھا۔ میرا ایک ایک امتی جہنم میں جانے سے بچ جائے، میرا ایک ایک امتی جنت میں جانے والا بن جائے۔ آج ہم دیکھیں ہمارا غم کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، آج ہماری آئیڈیل کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے حبیب تمہارے لیے آئیڈیل ہیں۔ آج ہم نے ہیروز کس کو بنا لیا، اپنا آئیڈیل کس کو بنا لیا؟ مدینہ منورہ کے اندر ایک عربی مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن زندگی انگریزوں والی ہے، کھانا پینا انگریزوں والا ہے، رہن سہن انگریزوں والا ہے، غیر مسلم سے محبت کرتا ہے، دین سے محبت نہیں کرتا، وہ مرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی کبھی دکھلا بھی دیتے ہیں، جو اس کو قبر کے اندر دفنا رہا تھا، اس کا سامان گرا، اس کو بعد میں یاد آیا کہ میں جب اس کو دفنا رہا تھا میری جیب میں سے کوئی سامان نکلا تھا، تو حکومت سے اجازت لی اور قبر کو کھودا گیا۔ جب قبر کھودی تو دیکھا کہ وہاں پر ایک انگریز لڑکی سوئی ہوئی ہے، دیکھ کر حیران ہو گئے، خبروں میں اشتہار دیا کہ بھئی یہ کون لڑکی ہے، تو پتہ چلا امریکہ کے اندر ایک عیسائی ہے، یہ اس کی لڑکی ہے، جنت البقیع میں دفن ہو رہا ہے۔ تو وہ ان کے والدین وہاں سے اٹھے اور وہاں جا کر ان سے ملے اور کہا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہماری بیٹی ہے۔ کہا کہ اس دن فوت ہوئی، اس دن فوت ہوئی، اس دن تو ہمارا بیٹا فوت ہوا تھا، یہ اس کی لاش ہمارے قبرستان جنت البقیع میں ملی ہے، تو اپنی بیٹی کی قبر پر لے کر چلو۔ وہ وہاں گئے، اس کی قبر کو کھودا، دیکھا کہ وہ جو مدینہ کا رہنے والا ہے، عربی ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن نبی سے محبت نہیں کرتا، اسلام سے محبت نہیں کرتا، اور اپنے فالو کن کو کرتا ہے؟ غیر مسلم کو کرتا ہے، کہتا ہے یہ لوگ اچھے ہیں۔ آج دیکھا کہ اس کی قبر وہاں پر بنی پڑی، ان کے والد سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا اور تو کوئی بات نہیں ہے، یہ اس نے اسلامی کتابیں پڑھنا شروع کی تھی، اسلام کو میری بیٹی پڑھتی تھی اور کہتی تھی بابا یہ دین اسلام بہت پیارا مذہب ہے، بابا یہ دین اسلام بہت پیارا مذہب ہے۔ میں اس کو کہتا تھا، ڈانٹتا تھا کہ بھائی نہیں، آپ نے اسلام کے اندر داخل نہیں ہونا، کہتی تھی نہیں میں نے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، کہتا ہے شاید اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اس وجہ سے اس کو اللہ پاک نے یہ اعزاز دیا، اللہ پاک نے یہ اعزاز دیا۔ تو میرے عزیزو، اللہ پاک فرماتے الذین یؤمنون بالغیب،
میں اگر ساری چیزیں ظاہر کر دوں، فرشتے دکھا دوں، جنت دکھا دوں، جہنم دکھا دوں، دنیا کے سارے کافر بت پرست اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے، سارے کے سارے زانی متقی بن جائیں گے، سارے کے سارے شرابی متقی بن جائیں گے، سارے کے سارے بے نمازی 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ کب ہوگا؟ اگر اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کو دکھا دوں۔ لیکن غیب اسے کہتے ہیں کہ میں نے سب کچھ چھپا دیا ہے۔ کون ہے جو میرے قرآن پر عمل کرتا ہے؟ کون ہے جو میرے دین پر عمل کرتا ہے؟ تو میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی ہماری زندگی بن جائے، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھی وہ ہماری زندگی بن جائے۔ ربیع الاول مہینہ آ کر ہماری یہ یاد تازہ کرتا ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غم تھا وہ ہمارا غم بن جائے، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم اور پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائے۔ تو اس کے لیے سب بھائی تیار ہیں انشاءاللہ تعالی؟ تو بھائی اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا اور اس کام کو لے کر پوری دنیا میں جانا، تو اگلے ربیع الاول کے مہینے کے اوپر انشاءاللہ تعالی آپ علیہ السلام کی دعوت کو بیان کیا جائے گا۔ تو انشاءاللہ سب حضرات کوشش کیجئے گا، 12:45 پر آ جائے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو دین کی باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا کر لیں۔